بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، آج پھر ایک ایسے نائب و نادر روزگار عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو جلالی اور جمالی صفات دونوں اپنے اندر رکھتا ہے۔ روحانیت کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، کہ جس میں عز و شرف بھی ہے، بلندی اور رفعتیں بھی ہیں اور جاو حشم بھی ہے۔ یعنی جہاں پہ جمال کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کی جمالی صفات کام میں آتے ہیں، اور جہاں پہ جلال کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اللہ کا جلال انسان کی مدد کرنے کو پہنچتا ہے۔ احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک سبب بن سکے۔ تو جیسے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جمالی صفت بھی موجود ہے اور جلال بھی موجود ہے، اور یہ عمل ہے کلام الہی کی سورہ مبارکہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 5 کا۔ انسان جب اس سے عمل میں لاتا ہے تو پھر اس کی ساری مشکلات دور ہوتی ہیں، خصوصاً اگر رزق و روزگار کا معاملہ ہے یا عزت و آبرو کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو ان دو چیزوں، ان دو معاملات میں، ان دو ایشوز میں یہ عمل تیر بہدف کام کرتا ہے۔ احباب گرامی، رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت، خصوصاً لیٹ آورز میں کہ جب تنہائی میسر ہو، تو وضو کر کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کے لیے سے ادا کیجیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے اس عمل کو شروع کیجیے کہ اول و آخر 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ عمل مبارکہ جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ورد شروع کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ تو اس آیت مبارکہ کا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے مقصد پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں اور اس مقصد کو پاتا ہوا دیکھیں، اسے حاصل کرتا ہوا دیکھیں۔ یہی وظائف کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو شروع کریں، اور پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ ہے 94 مرتبہ، یعنی 94 ٹائمز آپ نے اس عمل مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے زیادہ اس معجزاتی عمل کے قوی اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی ان طاقتوں کا حصول چاہتا ہے کہ اس کے بعد وہ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو چند ایک بار پڑھ لے اور وہ مقصد حاصل ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کی تعداد کو بڑھا لے۔ جیسے ہم دوائیوں کو پوٹنٹائز کر کے ان کی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح ہم عملیات کی دنیا میں عمل پڑھنے کی تعداد کو بڑھا کے اپنی روحانی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، یعنی اس عمل کے ذریعے، اس عمل کی نورانیت کے ذریعے ہم اپنی روحانیت کو بڑھاتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی تعداد کو بڑھائیے کہ زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ ایزدی کی نورانی دربار میں موجود رہے۔ تو اس کی تعداد پڑھنے کی جب آپ اس کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے، تو وہ ہوگا 376 بار، یعنی 376 ٹائمز۔ تو اس کے بعد جب بھی آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، شرعی جائز مقصد کے لیے چند ایک دن اس کو پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقصد چند دنوں میں ہی حل ہو کے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے 13 دنوں کی تھوڑی سی محنت اور ریاضت کرنی ہے تاکہ اس عمل کی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ آپ کی آشنائی اور دوستی ہو سکے۔ اور اس کے بعد جب آپ کا یہ سبق پکا ہو جائے تو پھر آپ اگر عام طریقے سے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں
تو صرف ہر نماز کے بعد 13 مرتبہ، صرف 13 مرتبہ اس کا ورد کیا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی عزت و وقار میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کی ترقی رکی ہوئی ہے تو وہ پروموشن آپ کا جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دنوں میں ہی اپنے عروج کی طرف پرواز کرنے لگے گا، اور آپ کی شخصیت قبول خاص و عام ہو جائے، یعنی آپ جس سے بھی ملنے جائیں گے وہ آپ کی عزت کرنے پہ، آپ کا احترام کرنے پہ مجبور ہوگا، آپ کے کام کے کرنے کو اپنے لیے خوشی محسوس کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ مالی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، تنگدستی اور مفلسی کا آپ کے ہاں ڈیرا ہے، تو یہ عمل ان سب کے خاتمے کے لیے کافی و شافی ہے، یعنی کہ محتاج بندے کو غنی بنا دیتا ہے، ایک فقیر کو امیر بنا دیتا ہے، ایک پست و ذلیل شخص کو یہ صاحب عز و شرف بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اور ٹپ آپ کو دیتے جائیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ایسے احباب ہمارے اس چینل پہ موجود ہیں کہ وہ یا ان کے کوئی عزیز و اقارب نوکری سے نکال دیے گئے ہیں، ملازمت سے برخاست کیے جا چکے ہیں، کسی عہدے سے ان کو ہٹایا گیا ہے ناجائز طور پہ، ناحق، تو پھر وہ اس عمل کو اس طریقے سے انجام دیں کہ 7 دنوں کی نیت کر لیں، اور 7 کے 7 دن ہو سکے نہیں تو پہلے دن لازمی ہے کہ غسل کر کے پاک و صاف کپڑے پہن لیں، وضو کاملہ کریں، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رو بقبلہ بیٹھ جائے، اور اسی آیت مبارکہ کا اول و آخر 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں البتہ اس کے پڑھنے کی تعداد ذرا زیادہ ہے، وقت طلب ہے، لیکن ظاہر ہے 7 دنوں کی محنت کے بعد اگر انسان کو اس کی نوکری واپس مل جائے، وہ واپس برسر روزگار ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ محنت بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اول آخر 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 10 تسبیحاں اسی عمل مبارکہ کا ورد کیا کرے، یعنی 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور آپ کی توجہ آپ کے مقصد پہ مرکوز ہونی چاہیے، اور پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں یہی چل رہا ہو کہ دوبارہ آپ کی ملازمت آپ کو مل چکی ہے، آپ کو دوبارہ اپنے عہدے پہ بحال کیا جا چکا ہے، اور آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جس طرح آپ پہلے اپنے ملازمت کے لیے جاتے تھے، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، ان سارے معاملات کو، روزمرہ کے معاملات کو آپ اسی طرح اپنے ذہن کی اسکرین پہ دیکھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر ہی، ورنہ 8ویں دن آپ کو آپ کی ملازمت پہ اللہ کے حکم سے بحال کیا جائے گا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اس عمل کا صدقہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کی قوت و طاقت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ تو احباب گرامی، اس عمل کی کتنے عملیات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، لیکن اس عمل کی خاصیتیں ختم ہونے کو نہیں آئیں گی۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی رحمانی مجلس تک رخصت ہوتے ہیں آپ سے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔